السلام علیکم فرینڈس اینڈ اسٹوڈنٹس، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر وافیت سے ہوں گے۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہاسٹیلیٹی۔ اس کا مطلب ہوتا ہے دوستوں دشمنی یا عداوت، کینہ، بغض رکھنا، اپنے دل میں اپنے دماغ میں کسی کے لیے غصہ رکھنا۔ ہاسٹیلیٹی از این ایٹیٹیوڈ اور اسٹیٹ آف مائنڈ مارکڈ بائی اینگر، ریزنٹمنٹ اینڈ اپوزیشن ٹورڈ ادرس۔ ہاسٹیلیٹی یعنی کہ دشمنی یا عداوت از ہے یا ہوتا ہے این ایٹیٹیوڈ، ایک رویہ یا طرز عمل، اور یا اسٹیٹ مطلب حالت، آف مائنڈ یعنی کہ دماغ کی، مارکڈ ظاہر کیا گیا، بائی سے اینگر مطلب غصہ، ریزنٹمنٹ مطلب کینہ رنجش، اینڈ اور اپوزیشن مخالفت، ٹورڈ ادرس دوسروں کی طرف۔ تو فرینڈس، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں، تاکہ میں جو بھی کنٹینٹ انگلش سے ریلیٹڈ اپلوڈ کروں وہ آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ ہاسٹیلیٹی از این ایٹیٹیوڈ اور اسٹیٹ آف مائنڈ مارکڈ بائی اینگر، ریزنٹمنٹ اینڈ اپوزیشن ٹورڈ ادرس۔ دشمنی ایک ایسا رویہ یا ذہنی حالت ہے جو دوسروں کے خلاف غصے، کینے اور مخالفت سے نمایاں ہوتی ہے۔ It often shows itself through aggressive words, unfriendly behavior, or a refusal to cooperate. It often یہ اکثر shows itself اپنے آپ کو دکھاتا ہے through کے ذریعے aggressive یعنی کہ جارحانہ یا سخت words الفاظ یا باتیں، unfriendly غیر دوستانہ behavior مطلب رویہ، اور یا a refusal ایک انکار to cooperate تعاون کرنے کے لیے۔ It often shows itself through aggressive words, unfriendly behavior, or a refusal to cooperate. یہ اکثر جارحانہ الفاظ، غیر دوستانہ رویے یا تعاون سے انکار کے ذریعے ظاہر ہوتی ہے۔ While occasional anger is a normal human emotion, hostility is more persistent and can while یعنی کہ جبکہ occasional کبھی کبھار، اینگر مطلب غصہ، از ہوتا ہے یا ہے، انارمل ایک عام ہیومن مطلب انسانی ایموشن احساس، ہاسٹیلیٹی یعنی کہ دشمنی یا عداوت، از ہے مور زیادہ، پرسسٹنٹ مستقل یا لمبے عرصے تک چلنے والا جاری رہنے والی چیز، اینڈ اور کین کر سکتی ہے ڈیمیج ریلیشن شپس، ورک پلیسز اینڈ کمیونٹیز اف لیفٹ ان چیکڈ۔ ڈیمیج مطلب نقصان پہنچانا، ریلیشن شپس یعنی کہ تعلقات کو، ڈیمیج ریلیشن شپس یعنی کہ تعلقات کو نقصان پہنچانا، ورک پلیسز یعنی کام کرنے کی جگہیں جیسے آفیسز وغیرہ ہے، اینڈ اور کمیونٹیز مطلب برادریاں، اف اگر لیفٹ ان چیکڈ بغیر قابو چھوڑ دی جائیں۔ وائل اوکیجنل اینگر از اے نارمل ہیومن ایموشن، ہاسٹیلیٹی از مور پرسسٹنٹ اینڈ کین ڈیمیج ریلیشن شپس، ورک پلیسز اینڈ کمیونٹیز اف لیفٹ ان چیکڈ۔ جبکہ کبھی کبھار کا غصہ ایک عام انسانی جذبہ ہے، دشمنی زیادہ مستقل ہوتی ہے یعنی کہ زیادہ لمبے عرصے تک چلتی ہے، اور اگر قابو نہ کیا جائے تو تعلقات، کام کی جگہوں اور برادریوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ People who experience high levels of hostility may find it difficult to trust others, leading to isolation and conflict. People یعنی کہ لوگ، who جو ایکسپیرینس تجربہ کرتے ہیں، ہائی لیولز بلند سطحوں کا، آف ہاسٹیلیٹی دشمنی کا یا عداوت کا، may find پا سکتے ہیں، اٹ اس کو، ڈیفیکلٹ مشکل، ٹو ٹرسٹ ادرز دوسروں پر بھروسہ کرنا، لیڈنگ ٹو جو لے جا سکتے ہیں، آئسولیشن یعنی کہ علیحدگی کی طرف، اینڈ اور کانفلکٹ تنازع یا لڑائی جھگڑے کی طرف۔ پیپل who experience high levels of hostility may find it difficult to trust others, leading to isolation and conflict. جو لوگ زیادہ دشمنی کا تجربہ کرتے ہیں وہ دوسروں پر اعتماد کرنا مشکل سمجھ سکتے ہیں، جو علیحدگی اور تنازع یا لڑائی جھگڑے کا باعث بنتا ہے۔ This attitude can also harm physical and mental health by increasing stress and tension. This attitude یہ رویہ can also بھی کر سکتا ہے harm نقصان پہنچانا، physical مطلب جسمانی، and اور mental health ذہنی صحت کو by increasing یعنی کہ بڑھا کر یا زیادہ کر کے، stress مطلب دباؤ، and اور tension
यानी कि खिंचाव, टेंशन या परेशानी। दिस एटीट्यूड कैन ऑल्सो हार्म फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ बाय इंक्रीजिंग स्ट्रेस एंड टेंशन। ये रवैया दबाव और खिंचाव बढ़ाकर जिस्मानी और जहनी सेहत को भी नुकसान पहुंचा सकता है। अंडरस्टैंडिंग द काजेज ऑफ हॉस्टिलिटी सच एज, अंडरस्टैंडिंग मतलब समझना, द काजेज वजूहात को, ऑफ हॉस्टिलिटी यानी कि दुश्मनी की, मतलब दुश्मनी की वजूहात को समझना, सच एज जैसे कि फ्रस्ट्रेशन, फियर और पास्ट एक्सपीरियंसेस इज़ द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड मैनेजिंग इट। फ्रस्ट्रेशन यानी कि मायूसी, फियर खौफ और पास्ट एक्सपीरियंसेस, और यहाँ पास्ट एक्सपीरियंसेस माजी के तजुर्बात या पिछले तजुर्बात, ठीक है, इज़ द फर्स्ट स्टेप यानी कि पहला कदम होता है, टूवर्ड मैनेजिंग इट, टूवर्ड की तरफ, मैनेजिंग इट इसे संभालना, मैनेज करना, मुनज़्ज़म करना, इसके निज़ाम को दुरुस्त करना, टूवर्ड की तरफ इसका इंतज़ाम करना, मैनेजिंग इट इसका इंतज़ाम करना। Understanding the causes of hostility such as frustration, fear or past experiences is the first step toward managing it. दुश्मनी की वजूहात को समझना, जैसे मायूसी, खौफ या पिछले तजुर्बात, इसको संभालने की तरफ पहला कदम है। Developing empathy, practicing self-control and improving communication skills can help reduce hostile feelings. Developing यानी कि तरक्की देना या पैदा करना, empathy हमदर्दी को, प्रैक्टिसिंग मशक करना, सेल्फ कंट्रोल खुद काबू या खुद पर काबू पाने की मशक करना, एंड और इम्प्रूविंग बेहतर बनाना, कम्युनिकेशन बातचीत की स्किल्स सलाहियतें यानी कि बातचीत की सलाहियतों को बेहतर बनाना, कैन हेल्प मदद कर सकता है, रिड्यूस कम करने में, होस्टाइल दुश्मनाना फीलिंग्स यानी कि जज्बात। Developing empathy, practicing self-control and improving communication skills can help reduce hostile feelings. हमदर्दी पैदा करना, खुद काबू की मशक करना यानी कि खुद पर काबू करने की प्रैक्टिस करना, और बातचीत की सलाहियतें बेहतर बनाना दुश्मनाना जज्बात कम करने में मदद कर सकता है। By addressing hostility, individuals can build healthier connections, create a more positive environment and improve their own well-being. By addressing hostility, अदावत को हल करके individuals यानी कि अफराद कैन बिल्ड बना सकते हैं हेल्दियर कनेक्शंस, ज़्यादा सेहतमंद ताल्लुकात, हेल्दियर यानी कि ज़्यादा सेहतमंद, कनेक्शंस ताल्लुकात, क्रिएट बनाना, अ मोर पॉजिटिव एक ज़्यादा मुस्बत इन्वायरमेंट मतलब माहौल, एंड और इम्प्रूव बेहतर करना, देयर ऑन वेलबीइंग अपनी भलाई। By addressing hostility, individuals can build healthier connections, create a more positive environment, and improve their own well-being. दुश्मनी को हल करके अफराद ज़्यादा सेहतमंद ताल्लुकात बना सकते हैं, एक ज़्यादा मुस्बत माहौल पैदा कर सकते हैं और अपनी भलाई बेहतर बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का पैराग्राफ, जिससे हमने अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने की कोशिश की और वोकैबुलरी को इंक्रीज़ करने की कोशिश की। तो अगर आपको इससे फ़ायदा हासिल हुआ हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जो भी इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड कोई भी कंटेंट अपलोड करूं आपको बर वक्त मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।